اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم الی آخرہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بیوہ کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی بیوہ کے احکامات میں اس کی عدت کا بیان تھا۔ یہاں پر عدت کا بیان ہے، لیکن عدت کے دوران اس کو پیغام نکاح کے حوالے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے دوران بیوہ کو صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ شوہر کی محبت دل میں موجود ہے، تو کوئی صراحتاً اس کو نکاح کا پیغام بھیجے گا تو ظاہری بات ہے دلی طور پہ اذیت ہوگی اور دکھ ہوگا۔ کسی کو نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور نکاح کا پیغام اگر کوئی بھیجنا چاہتا ہے تو صرف اشارے اور کنایے سے نکاح کا پیغام بھیج دے۔ یہاں پر ان آیات میں خلاصتاً اس چیز کا ذکر ہے، باقی آیت کے تحت بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ولا جناح علیکم، تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ عورتوں کو جو بیوہ ہو چکی ہیں عدت کے دوران نکاح کا پیغام اشارے سے بھیجو۔ نکاح خطبہ کہتے ہیں نکاح کے پیغام کو، جس کو آج کل ہمارے ہاں منگنی کا نام دیا ہے، تو یہ پیغام بھیج سکتے ہیں اشارے اور کنایے کے ساتھ۔ او اکننتم فی انفسکم، یا پھر اس پیغام کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، یہ اشارہ بھی نہ بھیجو۔ یہ دو چیزیں ہیں، دونوں جائز ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ انسان کا عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اس کا ذکر ان قریب کرو گے، یعنی کہ ضرور کرو گے۔ ابھی عرض کرتا ہوں ولیکن لا تواعدوہن، لیکن سرًا، لیکن تم مخفی طور پر دوسروں سے چھپا کے نکاح کا وعدہ نہ کر لو۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں اجازت ہے تو اچھے طریقے سے، جو معروف طریقہ ہے، دستور کے موافق طریقہ ہے، وہ کہو، یعنی کہ جیسے پہلے اوپر عرض کر دیا، میں وضاحت کرتا ہوں۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کے عقد کو کا عزم نہ کرو، ارادہ نہ کرو، یعنی نکاح نہ کرو، نکاح کرنا گناہ ہوگا۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ اپنی مدت کی میعاد تک نہ پہنچ جائے، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، یہ بات جان لو کہ اللہ جانتے ہیں، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، بس اس سے بچو، جو گندگی تمہارے دلوں میں ہے یا جس چیز کا اوپر اللہ نے منع کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اگر کوئی تم سے کوتاہی بھی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمانے والے ہیں، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ درگزر فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 235 کا خلاصتاً معاملہ ہو گیا۔ اس کے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو سمجھ لیا جائے۔ خطبہ کہتے ہیں منگنی کو، ہمارے ہاں اس موضوع سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ منگنی کو ایک بہت بڑی چیز بنا لیا ہے۔ منگنی ایک وعدہ ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ وعدہ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، کوئی اس کے لیے طریقہ مخصوص نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے اتنی بڑی بڑی رسمیں ہو رہی ہیں، شادی ہال بک ہو رہے ہیں، اور غریب باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ قرضہ لے کے یہ سب کر رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ لوگ نکاح کا پیغام چھوڑ دیں گے، تو یہ غلط ہے۔ منگنی یعنی کہ نکاح کا پیغام جتنا سادہ سے سادہ ہو اتنا سادہ رکھنا چاہیے۔ نکاح کے پیغام کے لیے 25 عورتیں جا رہی ہیں، 3 خاندان جا رہے ہیں، پھر بچی کو بار بار دیکھنے جا رہے ہیں، پھر کوئی مسئلہ ہوا تو ایک دم سے جھٹکے سے منگنی توڑ دی، تو یہ انتہائی غلط ہمارے معاشرے میں چیز ہے۔ شادی جتنی شریعت میں آسان ہے،
ہمارے معاشرے نے اتنا ہی اس کو مشکل کر دیا ہے۔ یہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن معاشرے کے مقابلے میں ڈٹ جانا، ایسے کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی شادی کا موقع ہے، اس میں تو جی بھر کے خرافات کرنے دو، جی بھر کے دل کو بھر لینے دو، یہ انتہائی غیر مناسب چیز ہے۔ کفار نے جذبات کو ہوا دی میڈیا کے ذریعے سے، اور پھر وہ جذبات جہاں پورے ہونے ہیں اور وہ نکاح اور شادی اس کو انتہائی مشکل بنا دیا، چنانچہ لڑکے لڑکی آپس میں محبتیں کر رہے ہیں اور ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جن کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یہاں تک کہ خودکشی تک لوگوں نے کر لی اسی عورت کے پیچھے۔ تو یہ مسائل ایسے ہیں کہ اللہ نے بہت ہی آسان ہے، صرف پیغام بھیج دو۔ پیغام بھیجنا کوئی مشکل کام ہے؟ بھئی روٹی لے آؤ دو، جیسے یہ آسان پیغام ہے، اسی طریقے سے نکاح کا پیغام بھی ہمارا یہاں پر ارادہ ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سوچ وچار کر لیں، مشورہ کر کے آپ بتا دیں۔ اس طرح خطبہ نکاح ہوتا ہے، اس طریقے سے منگنی ہوتی ہے۔ منگنی کے اندر اتنے لوگوں کو، پورے محلے کو مٹھائی کھلانا، یہ بھی کوئی ضروری معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر بیوہ کے نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ بیوہ کا نکاح بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک بہت بڑا عیب بن چکا تھا، بہت بڑا عیب بن چکا تھا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے بہت سی سنتوں کو دوبارہ سے شروع کیا۔ نکاح بیواگان بھی یہی تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں حج ختم ہو گیا تھا، کہ کوئی بھی حج نہیں کرتا تھا، کہ جی ہمیشہ ہی جہاز ڈوب جاتے ہیں، ہمیشہ ہی قافلے لوٹے جاتے ہیں، لہٰذا حج کرنا چھوڑ دیں۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی پوری تاریخ ہے، بڑا ہی عظیم الشان انسان تھا یہ، تو انہوں نے پورے ایک لاؤ لشکر کے ساتھ جا کے حج کیا، تو جس سے بر صغیر پاک و ہند میں دوبارہ حج کا معاملہ شروع ہوا۔ اسی طریقے سے نکاح بیواگان یہ ایک ایسی چیز تھی جو بر صغیر پاک و ہند میں بالکل یکسر ایسے ختم ہو چکا تھا کہ اس کو کرنے والے کو معیوب نہیں بلکہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس کو شرم نہیں آتی، کسی منحوس عورت کو اپنے گھر میں دوبارہ لے آیا ہے، یہ اس کو بھی مارے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایسے معاملات تھے کہ جس کو سید احمد شہید نے، معاملہ ایسا ہوا کہ رائے بریلی کا سفر تھا، تو حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیان کروایا کرتے تھے۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرنا شروع کیا، اور جس کے اندر جو بدعات اور خرافات کا ذکر کیا، پھر اس کے اندر یہ بھی کہنے لگے کہ حضرت ایک بات عرض کروں کہ آپ نے چونکہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے میں اپنے بیٹے یعقوب جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کی بھی بات نہیں مانوں گا، میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتا رہا ہوں، حضرت کیا آپ مانیں گے؟ تو حضرت کی کرسی سب سے اونچی لگی ہوئی تھی، حضرت اپنے کرسی سے اترے اور حضرت عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے کہ میں اللہ کا بندہ، اس کے رسول کا فرما بردار ہوں، تم بتاؤ کون سا مسئلہ ہے جو ہمارے خاندان میں شریعت کے خلاف ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور اس آیت کے اندر بتایا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اس آیت کو مکمل طور پہ ذبح کر دیا گیا ہے۔ تو پھر حضرت سید احمد شہید چونکہ رائے بریلی سے دوسری جگہ قیام کر چکے تھے، پھر وہاں پر گئے اور وہاں پر اپنے خاندان کی جو بوڑھی عورتیں جو اپنی محرم ہیں ان کے پاؤں پکڑ پکڑ کے ان کے نکاح اپنے متعلقین سے کروائے اور پھر خود نکاح کیے۔ بہرحال یہ ایسی چیز ہے نکاح بیواگان۔ میں نے الحمدللہ اپنے حضرت شیخ دامت برکاتہم کی وصیت لکھی، حضرت کی وصیت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ نکاح بیواگان کو ہمارے معاشرے میں بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو رواج دیا جائے۔ یہ ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم کی وصیت میں بھی لکھا ہے، حضرت والا کی وصیت کشکول معرفت میں ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے میں بڑی ہی معیوب چیز سمجھی جاتی ہے، جو کہ معیوب نہیں بلکہ معاشرے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، ورنہ یہی عورتیں معاشرے میں وہ فساد پیدا کرتی ہیں، ایسا فساد پیدا کرتی ہیں جو بڑے بڑے حکمرانوں اور بڑے بڑے امن کے جو تقریریں کرنے والے ہیں ان سے بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہاں پر بیوہ کو نکاح کا پیغام بھیجنے کے آداب ذکر کیے ہیں، اور وہ میں نے آپ کے سامنے خلاصۃ عرض کر دی ہے۔ اس آیت کے اندر جو مزید باتیں ہیں انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا۔ فی الحال خلاصہ یہ سمجھ لیا جائے کہ بیوہ کو 4 مہینے 10 دن
جو 130 دن ہوتے ہیں اس کے اندر صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے. ہاں اشارتاً بھیج دیں کہ میں نکاح کے لیے کوئی خاتون ڈھونڈ رہا تھا جو بیوہ ہو، تو کوئی نظر میں ہو تو بتا دیں. اس طریقے سے پیغام بھیج دیں. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اور دیگر اکابرین نے چند ایک الفاظ لکھے ہیں. تو الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی اشارہ ہو، کوئی بھی اشارہ کنایا ہو، صراحتاً ایسا نہ ہو کہ بتا دے کہ میں نے یہاں پر نکاح کرنے کا ارادہ تھا، اللہ کا شکر ہے وہ مر گیا اور نکاح اور میرے لیے راستہ کھل گیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نکاح کا پیغام بھیجنے کے کو معروف اور اچھا طریقہ ہو کہ بھی کوئی اشارتاً بتا دیا جائے کہ میرا ارادہ ہے، پیغام نہ بھیجا جائے. اور جب عدت پوری ہو جائے پھر اس کے بعد پیغام بھیجا جائے. اللہ سمجھ